اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی نیوز ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو اس ٹائم ابال ہے اور جو اس ٹائم جو چینجنگ آ رہی ہے وہ مطلب ایک بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہتری سے میری مراد ہے کہ دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے، لیکن نظر ایسا آ رہا تھا اور ابھی بھی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی تک عوام کی پلس کو نہیں سمجھ رہے. لیکن جو دوسری طرف جو پریشر ہے گا، جو ڈیولپنگ پریشر ہے گا، وہ ایسا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کچھ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ مجبوراً وہ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم جو ہے کپتان کا بلہ جو ہے وہ رنگ اگل رہا ہے اور فیلڈر جو ہے وہ بڑی کوشش ہو رہی ہے، فیلڈنگ پہ تبدیلی کی جاتی ہے، لیکن جو اس کا بلہ ہے وہ اس طریقے سے رنگ اگل رہا ہے کہ تمام فیلڈر ناکام ہو چکے ہیں. راجہ پرویز اشرف جو کٹ پتلا کیا کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ہے، کٹ پتلا سے میری مراد ہے کہ اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی کسی اور کی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ بھی کسی اور کے اشارے سے چلتا ہے، تو وہ کٹ پتلا ہے. تو لیکن آج اس نے ایک بات جو کی تو وہ بات جو ہے ذرا سمجھ آنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں، نہیں تو پاکستان کے اندر بہت بڑا وہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ایک دن ہو اور صوبائی اسمبلی کے ایک دن ہو. تو انہوں نے یعنی کہ اشارہ دیا اور ظاہری بات ہے میں نے آپ کو کہا وہ کٹ پتلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کی بولی وہ بول رہا ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ اس ٹائم اس میں ہے کہ چلو اس ٹائم الیکشن کے اندر ہم چلے جائیں کیونکہ زرداری کو بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے. سندھ عمران خان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جتنا مرضی یعنی کہ جسے کہتے ہیں وہ کر دے، لیکن سندھ کے اوپر جو حکومت ہوگی، جو سندھ کے اوپر وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں لا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں سندھ میں 25 سال رہ کر آیا ہوں، میں ادھر سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر آیا ہوں، میں ادھر لوگوں کی تباہی دیکھ کر آیا ہوں، میں ادھر تھر میں مرتے ہوئے بچے دیکھ کر آیا ہوں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو جا کے آپ کہو کہ یار آپ لوگ کس لوگوں کو منتخب کرتے، کہتے نہیں صحیح ووٹ تو بی بی کا ہے. یعنی کہ غلام در غلام ان کی نیچر کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ جو ہے ان کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا. دوبارہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سندھ، بے شک عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ 20 25 30 40 سیٹیں بھی نکال لیں گے، 50 بھی نکال لیں گے، اگر صوبائی اسمبلی کی بھی 30 40، لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بنے گی. اور بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی مخلوط حکومت پہ بھی آ جاتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر تو جہالت اور غربت ہے گی، لیکن جو بلوچستان ہے اس میں جہالت اور غربت کے علاوہ بھی ایک ایسا میٹر ہے کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ بڑے جو ان کا سندھی سردار ہوتا ہے وہ جس کو مرضی مطلب سندھی سردار ہونا چاہیے، بلوچی سردار ہونا چاہیے جو کھڑا ہو جائے تو ووٹ اس کا ڈل جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں گے وہ شخصی اس کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. بلکہ ووٹ کیا ہے ان کو تو کہہ دیا جاتا ہے فلانے کو جا کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اگر نہیں ڈالو گے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہیں اور ہی بیچارے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی ایک کمفرٹیبل زون کے اندر ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، مخلوط حکومت کا حصہ ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم کے اندر جو مین دو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک جو ہے یہ نون لیگ ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک بندہ بھیجا صدر پاکستان کے پاس، بندے کا میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں کہ گورنر کے پی کے بھیجا اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی بات کی، لیکن کہ کچھ لے دے کے اگر کرتے ہیں تو یعنی کہ مولانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہوں. اب مولانا کو نظر یہ بھی آ رہا ہے، مطلب وہ چاہتا علیحدہ چیز ہے اور نظر آنا علیحدہ چیز ہے. نظر اس کو یہ آ رہا ہے کہ میں اس دفعہ یہ جو بیٹے کی سیٹ ہے شاید یہ بھی آ جاؤں، یعنی کہ 7-8 سیٹیں مولانا لیتا ہے، اس کے اوپر وہ بدماشی کرتا ہے اور ہر حکومت کے اندر رہتا ہے. بے نظیر کو کہتا تھا کہ یہ عورت کی حکمرانی جائز تھی، لیکن پیچھے بیٹھ کے گھٹنوں میں بیٹھ کے بے نظیر کے پاؤں چاٹ کے جناب وہ اس کی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن گیا تھا. تو مقصد یہ ہے
کہ مولانا کو کے پی کے کا صاف نظر آ رہا ہے. اے این پی جو ہے کے پی کے اندر ایک جماعت ہے گی عوامی نیشنل پارٹی, ان کی ایک سیٹ ہے گی اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حکومت سے کسی بھی ٹائم علیحدہ ہو جائیں گے اور ہم باقاعدہ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں. تو میں نے تو خیر پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے نکل کے بھاگتے ہیں. اب جب یہ صدر عارف الوی تک یہ پیغام مولانا کا پہنچا تو عمران خان کسی بارگیننگ کے موڈ میں نہیں ہے, بلکہ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ منشور اپنا, الیکشن اپنا, امیدوار اپنا, سیٹ اپنی, اور اگر کسی کا ساتھ دیں گے تو وہ ہم صرف چودھری پرویز الہی کا ساتھ دیں گے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم نبھائیں گے. اور شیخ رشید صاحب اعلان یہ کہتے ہیں کہ میں نسلی ہوں اور اصلی ہوں. تو شیخ رشید صاحب تو اصلی اور نسلی ہیں, وہ تو عمران خان کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے, اور عمران خان کے ساتھ وہ ان کی جو جماعت ہے گی ان کی وہ 2 سیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا 3 پہ کھڑے ہوتے ہیں یا 4 پہ کھڑے ہوتے ہیں, بہرحال وہ پی ٹی آئی کی سمجھ لیں کہ پیٹھ. دوسری طرف عمران خان نے ایک بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے, اول تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے تمام نظر بند رہنماؤں کو جو جیل برو تحریک کے اندر ہوئے تھے ان تمام کو انہوں نے رہا کرنے کا حکم دے دیا, اور پہنچ بھی چکے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ نامی گرامی لوگ اسد عمر ہو گئے, نائب کپتان ہو گئے قریشی صاحب, سارے کے سارے رہا ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی پہنچ چکے ہیں. اور باقاعدہ آج شام کو عمران خان زمان پارک کے اندر بیٹھ کے الیکشن کمپلین کا اعلان بھی کر دیں گے. اور میں اپنے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری آج کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو میرا حلقہ احباب ہے. ایک فوتگی ہو گئی تھی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بات میں بتانا بھول گیا اپنے ولاگ کے اندر کہ راجہ ہارون صاحب ہیں ہمارے اس علاقے کے ایک بہت بڑے نامی گرامی سیاسی شخصیت ہے, تو ان کی چچی جان فوت ہو گئی تھی. تو میری دعا ہے, اور میں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کے درجات بلند کریں, ان کے لیے سال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں. تو آج میں جب اس فوتگی کے اندر گیا تو وہاں پہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جناب کل سے ہم ڈور ٹو ڈور ہم بھیک جا کے مانگیں گے عمران خان کے ووٹ کے لیے, اور ان کا رہا سا جو پی ڈی ایم کا جسے کہتے ہیں تاڑے وہ بھی ختم کر دیں گے. خیر یہ تو نوشہ دیوار ہے یا توشہ دیوار, وہ کیا ایک لفظ ہوتا ہے کہ یہ تو ہے کہ عمران خان کی توتی بول رہی ہے, کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے گا وہ جیت جائے. تو بہرحال عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں, اور وہ جو ہوتی ہیں وہ جلسے جلوسوں میں کوئی اس قسم کی بات کر دیتی ہیں جس سے جو ہم سے غلطی ہو چکی ہوتی ہے اس غلطی کے اوپر وہ پانی ڈال کے وہ ہمیں فائدہ دلاتی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل وہ مریم صاحبہ نے ایک جلسی کی تھی. وہ جلسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس کے ویژول موجود ہیں گے, ٹوٹل 100 افراد بھی نہیں تھے. اور وہ جو جاوید لطیف ہے وہ چوہے کی مونچھوں والا, وہ کارنر میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کارنر مطلب باقاعدہ یہ وائرل ہو چکی ہے, ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, فیس بک کے اوپر, میری فیس بک کے اوپر موجود ہے کہ جاوید لطیف صاحب کارنر میٹنگ کر رہے تھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے, اور وہ موٹیویشن دے رہے تھے کہ جناب نون لیگ ہے وہ. تو ادھر جتنے بھی نوجوان تھے, نوجوان کیا پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے یوتھ کی اکثریت ہے. یوتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں 18 سال سے لے کے 42 تک کے, یہ یوتھ کہلاتے ہیں, اور پاکستان کی 70% آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے. تو ادھر جو نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے اعلان کہہ دیا کہ جاوید لطیف صاحب ووٹ خان کا ہے. آپ نے جو یعنی کہ کارنر میٹنگ ان کی, لیکن ادھر ڈنگے کس کے بج رہے ہیں؟ خان کے بج رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں آج ایک فوتگی میں بھی گیا تھا, تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی. وہ بات یہ ہوئی کہ یہ جو ہے اپنے اسد عمر صاحب, انہوں نے جیل سے نکلنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا دی؟ انہوں نے کہا جناب جیل و حکام سے میری شکایت ہے کہ مجھے کپڑے استری کرنے کے لیے فرائی پین نہیں دیا. تو اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جہاں پہ میرا آفس ہے, آفس کے قریب ایک پریس مین بھی ہے. تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا تم ایسا کرو کہ اپنے پریس کا ریٹ لگا دو کہ کپڑے استری کرانے ہیں اگر استری سے کرانے ہیں تو 100 روپے, اور اگر فرائی پین سے کرانے ہیں تو 200 روپے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے کون سا جیل جانا, ہم استری کرا لیں گے 100 روپے کی, فرائی پین سے نہیں کرا. تو بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی کیا بات ہے, یعنی کہ جھوٹ بھی وہ بولتی ہے کہ جس پہ کوئی شخص اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں.
मकसद उनके झूठों में एक ये झूठ भी है कि बच्चों को मेरी कमी महसूस हो रही थी जब मैं जेल में थी, तो आगे मैं पूरा कर देता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि कैप्टन सफदर जो होगा वो इसके जोड़ा पहन के फिरता रहता होगा घर में कि बच्चों को इसकी कमी महसूस ना हो। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि एक हवास बाख्ता औरत हो चुकी है जिसने सारी जिंदगी हराम की कमाई पे खाया, पाली, बड़ी, सब कुछ एजुकेशन हासिल की, अब वो कमाई जो है वो मिल नहीं रही है और वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है, तो बिल्ली के ख्वाब में छिप रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाजत चाहता हूँ तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।